الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكاملين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال علیہ السلام. آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، یہ دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا. دریائے نیل کو نہ ملتی روانی، دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا. جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا. ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، صدیقی اگر کملی والا نہ ہوتا. میرے مخدوم بھائی عبدالشکور ربانی برادران اور میرے والد گرامی قاری عبدالغفار صاحب اور دور دراز سے تشریف لانے والے میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے اور حضرت کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. آج کی اس تقریر کا موضوع بڑا ہی اہم، اکرم، اعظم، اشرف، افضل، اعلیٰ و بالا ہے، جو مراد پیغمبر، دعائے نبی کا ثمرہ، انتخاب پروردگار، سسر سید الابرار، داماد حیدر قرار، نو انس کے انتہائی غمخوار، اللہ کی سرزمین پر الہی نظام قائم کرنے والے نہایت خوش قسمت و باوقار، اپنے عہد و پیما کے باوثوق و وفادار، امام المسلمین، امیر المؤمنین، رئیس المتقین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی، عمر فاروق ہی وہ واحد شخص ہے جو آیا بھی قرآن پڑھتے ہوئے اور جب روانہ ہوا تو بھی قرآن پڑھتے ہوئے. قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ ایک طرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے حق میں دعا فرما رہے ہیں، تو دوسری طرف عمر آپ کے قتل کے لیے نکل پڑے ہیں. اور رب علیم عرش کی کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا ہے کہ اے عمر، تو میرے پیارے نبی کو قتل کرنے نہیں نکلا بلکہ خود کو اس کی خاطر قتل کروانے نکلا ہے. سامعین محترم، سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ تو انتخاب کر، ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو مسلمان کر. میں سمجھتا ہوں کہ میرے نبی نے عمر کو نہیں مانگا بلکہ میرے نبی نے تو اسلام کی طاقت کو مانگا ہے. اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما. میرے محبوب نے دعا کی، مولا انتخاب تیرے ذمہ ہے، جواب تیرے ذمہ ہے اور مانگنا میرے ذمہ ہے. مولا ابو جہل کو مسلمان کر، یہ ابن خطاب کو مسلمان کر. جب میرے نبی نے یہ دعا کی تو آسمان لرز گیا، فرشتے بلبلا اٹھے. پروردگار فرمانے لگے، اے میرے محبوب پیغمبر، میرے لاڈلے پیغمبر، تیری دعا عرش چیر کر پہنچ گئی ہے. میں انتخاب کروں گا. میں نے ابو جہل کے دل کو دیکھا ہے، وہ مردہ، افسردہ، زندیق، بے دین، بدترین لعین ہے، وہ تیرا دشمن ہے. میں ابو جہل کو کتے کی موت مرواؤں گا، میں اسے لڑکوں کے ہاتھ قتل کرواؤں گا، میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈلواؤں گا. اے میرے محبوب پیغمبر، تیری دعا پر میں عمر کو تیرے دروازے پر لاؤں گا، استقبال کرواؤں گا، نعرے تکبیر لگواؤں گا، خوشیاں منواؤں گا، عمر سے کلمہ پڑھواؤں گا، عمر کی بیٹی تیرے نکاح میں بساؤں گا، اسے تیرے ساتھ بھیج کر کعبے کا دروازہ کھلواؤں گا، اسے فاروق اعظم بناؤں گا، اسے تیرا خلیفہ بناؤں گا. اے میرے دل پر تیرے بعد اس کے ہاتھ سے دین کا جھنڈا لہراؤں گا، چار داغ عالم میں اسلام کا چرچا کراؤں گا. اور دیکھ لینا قیامت کے دن تک روزے میں تیرے ساتھ سناؤں گا اور تیرے ساتھ قیامت کے دن اٹھا کر جنت میں لے جاؤں گا.
یہ انتخاب میرے اللہ کے ہے۔ سامعین مکرم، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ توجہ فرمائیے، خلیل نے دعا کی تو حضور تشریف لائے، خلیل نے دعا کی حضور تشریف لائے، میرے دل پر نے دعا کی فاروق تشریف لائے۔ سبحان اللہ کہہ دیں یار، اور بلند آواز سے، خلیل نے دعا کی حضور تشریف لائے، حضور نے دعا کی فاروق تشریف لائے۔ خلیل کا مدعا حضور انور، پیغمبر کا مدعا سیدنا عمر، اور جس کو خلیل نے مانگا 5000 سال کے بعد آیا۔ کتنے سال کے بعد؟ بولے یار، آپ بولیں گے تو میں بھی بول سکوں گا۔ جس کو خلیل نے مانگا 5000 سال کے بعد آیا، اور مصطفیٰ نے جس کو صبح مانگا شام کو آ گیا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے، جس کو خلیل نے مانگا اس کے ساتھ ملاقات معراج میں ہوئی، جس کو خلیل نے مانگا اس کے ساتھ ملاقات معراج میں ہوئی، اور جس کو میرے دل بھر نے مانگا ایسی ملاقات ہوئی کہ قیامت تک جدائی کا تصور ہی نہیں ہے۔ سامعین محترم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام نے وہ ترقی کی، اور انہوں نے اس جاں فشانی سے اسلام کی خدمات انجام دی کہ آج تک دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ یہی فاروق ہے جس نے تراویح کو با جماعت مقرر فرمایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے حفاظ، جتنے قاری، جتنی رمضان کی رونقیں ہیں ساری امت پر، یہ سیدنا عمر کے احسان ہیں۔ دور فاروقی میں 5000 چھوٹی مسجدیں اور 900 بڑی مسجد تعمیر ہوئی۔ ہر مسجد میں قرآن کا قاری اور مدرس مقرر ہوا۔ صرف دمشق میں فاروق اعظم کے دور میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درس قرآن دیتے تھے تو 18000 آدمی روزانہ درس قرآن سنتے تھے۔ دور فاروقی میں 300 فوجی قرآن کے حافظ ہوئے۔ دور فاروقی میں 17000 صحابہ علیہ رضوان کے بچے قرآنی حافظ بنے۔ یہ ٹھیک ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، جامع قرآن عثمان تھے، لیکن محرک قرآن فاروق تھے۔ فاروق کو قرآن سے عشق تھا، فاروق کو قرآن سے محبت تھی، فاروق کو قرآن سے شوق تھا۔ بہن سے قرآن سنا تو انقلاب آ گیا، عمر بن خطاب آ گیا، اور مصطفیٰ کی دعا کا جواب آ گیا۔ اب آئیے ذرا اس صحابی کی شوق شہادت کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین قبا پہنائی، اپنے سرمایہ زندگی سے گلشن اسلام کی آبیاری کی۔ وہ کون تھا؟ وہ فاروق اعظم تھے جو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم جن کے نام کی ہیبت آج بھی ایرانی طاغوت کے فرزندوں کا حرام کیے دیتی ہے، اور آج 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی وہ چیخ کر کہتے ہیں کہ عمر کو خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی، عمر کو اقتدار نہیں ملنا چاہیے تھا۔ انہیں آج بھی اپنے ایوانوں اور مکانوں میں عمر کے درے کی دھمک، تلوار کی چمک، قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ ان کے دلوں کی دھڑکن آج بھی عمر کے خوف سے بے اعتدال ہے۔ سامعین محترم، آخر چشمے فلک نے یکم محرم کا وہ سیاہ دن میں دیکھا کہ آپ مصلی نبی پر امامت فرما رہے ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اچانک عمر کی دعا قبولیت کی بلندی کو چھو لیتی ہے۔ ابو لؤلؤ مجوسی آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں، آپ نماز کی حالت میں زخمی ہو کر مصلی پر گرتے ہیں، اور جاتے جاتے عبد الرحمن کو خلیفہ بنا کر عشق و محبت کا وہ بے مثال سبق دیتے ہیں کہ عمر کی جان چاہتی ہوتی جائے لیکن محبوب کی نماز نہ جائے۔ اصحاب نبی کے دیوانوں، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی دربار عالی میں شہداء کرام کی حاضری ہوگی تو ہر شہید کی شہادت کا گواہ مختلف ہوگا۔ کسی شہید کی شہادت کا گواہ قرآن ہوگا، کسی شہید کی شہادت کا گواہ میدان احد ہوگا، کسی کی شہادت کا گواہ میدان بدر ہوگا، کسی کے حق میں مکے کی گلیاں بولے گی، کسی کے لیے صحرا و دشت و نگر بولے گے، مگر میں قربان جاؤں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جب ان کی باری آئے گی تو مسجد نبی کا محراب بولے گا، مولا کریم فاروق سے نہ پوچھئے، آج مجھ سے پوچھئے، میں تیرے آخری پیغمبر کے سجدوں اور صداقت کا گواہ ہوں، تو عمر کے سوزے قرآن کا بھی گواہ ہوں، اور عمر کی شہادت کا گواہ بھی میں ہی ہوں۔ یہ عظیم شہادت وقت سکندری کی دلیل ہے۔ اے فاروق اعظم، آپ کے سوا اس خوش نصیبی سے کون سرفراز ہو سکتا تھا؟ آخر کیوں نہ ہوتے؟ تو آپ ہی تو یہی کی تھی نا، مولا مجھے دیار رسول میں شہادت کی عظمت سے مالا مال فرما۔ آج جب ہر چار طرف سے اسلام پر فائرنگ اور شیلنگ ہو رہی ہے، ہر طرف سے اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق حویدہ ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق حویدہ ہو، عرب کے رے گزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا پھر زمانے بھر میں چرچا ہو، مساوات و عدالت کا پھر زمانے بھر میں چرچا ہو، پھر وہی برق تجلی افق پر آشکارا ہو۔
بڑا غوغا ہے، ہاں بڑا غوغا ہے پھر قصرے جہاں میں اہل باطل کا، بڑا غوغا ہے پھر قصرے جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اپنے اس طالب علم بھائی کو اپنی دعا میں شامل رکھیں گے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت بہت